بیمار اور مسافر کے لیے روزے کی رخصت۔ غرض اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو کوئی شخص اپنے گھر میں ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو، اسے روزے رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کی رخصت کا بیان کیا کہ یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، یعنی جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے روزے میں مشقت پڑے، یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے، اور جتنے روزے رہ جائیں بعد میں قضا کر لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا فرما کر تمہیں مشقت سے بچا لینا یہ سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے اور احکام اسلام میں آسانی ہے۔ اب یہاں چند مسائل بھی سنیے۔ ابو محمد ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحلہ میں صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، لیکن اس میں کلام ہے، واللہ اعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے غزوے کے لیے نکلے، روزے سے تھے، کدید میں پہنچ کر روزہ افطار کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ سفر میں روزہ توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن صحیح قول جو جمہور کا مذہب ہے یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے خواہ رکھے خواہ نہ رکھے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں لوگ رسول اللہ کے ساتھ نکلتے تھے، بعض روزے سے ہوتے تھے، بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، بس وہ ایک دوسرے پر کوئی قدغن نہیں لگاتے تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ اگر افطار واجب ہوتا تو روزے رکھنے والوں پر انکار کیا جاتا، بلکہ خود نبی سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں سخت گرمی کے موسم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے رکھے پھر رہے تھے، پھر ہم میں سے بعض روزے سے نہ تھے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسئلہ، علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے جس میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں رخصت پر عمل ہے۔ اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے روزے کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جو روزہ توڑ دے اس نے اچھا کیا، اور جو روزہ نہ توڑے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رخصتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تم لے لو۔ تیسری جماعت کا قول ہے کہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ ان کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ حمزہ ابن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، روزے اکثر رکھا کرتا ہوں، تو کیا اجازت ہے کہ سفر میں بھی روزے رکھ لیا کروں؟ فرمایا اگر چاہو رکھو اور چاہو نہ رکھو۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر روزہ بھاری پڑتا ہو تو افطار کرنا افضل ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے۔ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ یہ خیال رہے کہ جو شخص سنت سے منہ پھیرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی مکروہ جانے تو اس پر افطار ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ اور چند متفرق مسائل۔ چوتھا مسئلہ آیا قضا روزوں کے لیے متواتر یعنی لگاتار روزے رکھنے ضروری ہیں یا جدا جدا بھی رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ ایک مذہب بعض لوگوں کا یہ ہے کہ قضا کو مثل ادا کے پورا کرنا چاہیے، جدا جدا نہیں بلکہ لگاتار روزے رکھنے چاہیے، جبکہ بعض اور لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ قضا روزے متواتر یعنی لگاتار رکھنے ضروری نہیں، جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے، چاہے متواتر یعنی لگاتار رکھے یا وقفہ دے کر یعنی الگ الگ۔ جمہور سلف و خلف کا بھی یہی قول ہے اور دیگر دلائل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ رمضان میں متواتر یعنی لگاتار روزے رکھنا اس لیے ہے کہ وہ مہینہ ہی ادائیگی کا ہے، اور رمضان کے نکل جانے کے بعد تو صرف وہ گنتی پوری کرنی ہے، خواہ کوئی دن ہو
اسی لیے قضا کے حکم کے بعد اللہ کی آسانی کی نعمت کا بیان ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، لوگو آسانی کرو سختی نہ کرو، تسکین دو نفرت نہ دلاؤ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ سنن اور مسانید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک طرفہ نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مریض اور مسافر وغیرہ کو یہ رخصت دینا اور انہیں معذور جاننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، اور قضا کا حکم گنتی کے پورا کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمت، نعمت، ہدایت اور عبادت پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنا چاہیے، جیسے حج کے موقع پر فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی جب احکام حج ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔